حضور ممبر شریف پر جلوہ افروز ہوئے اور راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کون ہے جو ذلیل و رسوا ہوا؟ کون ہے جس کی ناک خاک آلود ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ او کما قال۔ فرمایا کہ وہ بندہ ذلیل و رسوا ہوا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو، یعنی ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، یا دونوں کو پایا کہ ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے، دونوں زندہ ہیں، ثم لم يدخل الجنہ، لیکن پھر بھی وہ جنت میں نہ جا سکا تو وہ تو ذلیل و رسوا ہوا۔ اس کی ناک خاک آلود ہو کہ اللہ نے بخشش کا ذریعہ اور بہانہ تو تمہارے گھر میں تمہیں عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی جنت کا مین دروازہ اللہ نے تمہارے گھر رکھا ہے، اور وہ ماں تمہارے گھر ہے کہ جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، اور یہ ویسے ہی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باپ جنت کا مین دروازہ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو جنت کمانا چاہتے ہو تو اس کے اسباب اور ذرائع تو تمہارے گھر موجود ہیں، اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو جنت حاصل کرو گے، اور اگر ان کی خدمت کر کے تم نے جنت حاصل نہ کی تو تم جیسا ذلیل رسوا پھر کون ہو سکتا ہے؟ یعنی پیاسا جو ہے وہ کنویں کے کنارے جو ہے وہ پیاسا ہی مر جائے تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ کہ تھوڑا سا اپنا ہاتھ بڑھاؤ تو صحیح، اور اپنا لب جو ہے وہ پانی کے قریب کرو اور سیراب ہو جاؤ۔ اسی طرح والدین آپ کے گھر میں موجود ہیں، ان کا خیال کریں، ان کی خدمت کریں اور ان پر خرچ کریں تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اگلی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ وَإِنْ كَانَ واحد فواحد۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے نے صبح اس حال میں کی کہ وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والا ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے، اللہ کے حکم کو ماننے والا ہے اور اطاعت کرنے والا ہے۔ کس معاملے میں؟ فی والدیہ، اپنے والدین کے متعلق، اپنے والدین کے متعلق جو اللہ نے بندے کو حکم دیا ہے کہ بندہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس حکم پر جو عمل کرنے والا ہے، فرما برداری کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے صبح کے وقت ہی جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ دونوں کی خدمت کرنے کی نیت ہے، دونوں دروازے کھل جائیں گے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک وصال کر چکا ہے اور ایک ہے تو فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ وَاحِدْ فَوَاحِدْ، اور اگر ایک زندہ ہے یا ایک کی خدمت کا ارادہ ہے، دوسری کی خدمت کا فرما برداری کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر ایک دروازہ کھولا جائے گا۔ یعنی کتنے واضح انداز میں اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا کہ یہ جو والدین ہیں، یہ جو 2 مخصوص افراد ہیں، یہ تمہارے لیے جنت کے دروازے ہیں، اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا، اور اگر تم خدمت کا ارادہ نہیں رکھو گے، فرما برداری نہیں کرو گے، اطاعت نہیں کرو گے، حسن سلوک نہیں کرو گے، تو جنت میں تم جو ہے وہ نہیں جا پاؤ گے، جنت کا دروازہ تمہارے لیے نہیں کھلے گا۔ اور اگلی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة، کہ ہر بچہ، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، جو بھی اپنے والدین کو نظر رحمت کے ساتھ ایک دفعہ دیکھ لے گا، صرف ایک دفعہ اپنے والدین کو تک لینا، دیدار کر لینا اور زیارت کر لینا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہر نظر کے بدلے مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے، مقبول حج کا ثواب۔ قالوا وَإِنَّ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
हुजूर अगर कोई बंदा दिन में 100 दफ़ा अपने वालिदैन का दीदार कर ले तो क्या 100 मकबूल हजों का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद अता फरमाएगा? क़ाला नअम अल्लाहु अकबर व अतयब। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाँ, अगरचे एक बंदा अपने वालिदैन का दिन में 100 दफ़ा भी दीदार कर ले तो 100 दफ़ा ही उसे मकबूल हज का सवाब दिया जाएगा, मकबूल हज का सवाब। और फिर मजीद फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह इससे भी बहुत बड़ा है, व अतयब, और अल्लाह इससे भी ज़्यादा पाकीज़ा है, यानी अल्लाह इससे भी ज़्यादा सवाब अता फरमाने पर कादिर है कि अगर कोई 100 दफ़ा से ज़्यादा भी अपने वालिदैन की ज़ियारत करेगा, अल्लाह 100 से ज़्यादा मकबूल हजों का सवाब अता फरमाएगा। तो हज आजकल कितने में हो रहा है, कितना खर्चा होता है? आपके सामने आप पता करें कि हज पर आजकल कितनी रकम खर्च हो रही है। फिर जाने आने का, सफ़र का जो मामला है, मशक्क़त है, ये सारा कुछ आपको बग़ैर किसी हरकत के, बग़ैर किसी ख़र्चे के घर बैठे आपको मकबूल हज का सवाब मिल रहा है। आप हज करके आएँ, आपको यकीन नहीं है कि वो मकबूल भी है या मरदूद है। अल्लाह उसे कबूल फरमाए फरमाए, ना फरमाए ना फरमाए, अल्लाह से कौन पूछ सकता है? अल्लाहु समद, अल्लाह तो बेनियाज है। अल्लाह चाहे तो सारों की इबादत को जो है वो रायगा कर दे, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो बदकार औरत को सिर्फ कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाने पर माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक है। तो हम जो फ़र्ज़ हज है वो तो करना ही पड़ेगा, जिस पर हज फ़र्ज़ है। ये है नफली इबादत के और वालिदैन की अज़मत का बयान। तो आपको घर बैठे मकबूल हज का सवाब मिल रहा है, सिर्फ किस वजह से कि आप नज़र रहमत अपने वालिदैन के चेहरों पर डालें, सिर्फ इस बात पर।